بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، صوبائی دارالحکومت لاہور کے شمال میں تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پہلوانوں کا شہر گوجرانوالہ کی بات کرتے ہیں، جسے کراچی اور فیصل آباد کے بعد پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا صنعتی شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مجموعی سالانہ جی ڈی پی کا 5% صرف گوجرانوالہ ہی جنریٹ کرتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بالی ووڈ کے سپر سٹار گووندا اور رتک روشن کا بھی اس شہر سے گہرا تعلق ہے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شیر مسرور کے بعد انگریزوں کو شکست اسی شہر کے لوگوں نے دی تھی، اور آزادی تک انگریز سرکار کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آج ہم گوجرانوالہ سے متعلق ایسے حقائق آپ کے سامنے لا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، خاص کر اس شہر کا لٹریسی ریٹ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جان کر۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی فیکٹس سے بڑی یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ گوجرانوالہ کا مطلب گوجروں کا شہر ہے، اور اس شہر میں گوجروں اور جاٹوں کی اکثریت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کشمیر سے آئے گوجروں نے اس شہر کو 17ویں اور 18ویں صدی میں آباد کیا، اور اس شہر کا پرانا نام خان پور ثانی تھا، جو کہ جاٹوں کے ایک قبیلے ثالثی نے اسے بسا کر اسے دیا۔ مغلیہ دور میں شہر اسلحہ سازی کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ گوجرانوالہ کے اسلحہ خانہ میں بہترین تلواریں، بندوقیں اور توپیں بنتی تھیں۔ اس کا ثبوت لاہور کے مال روڈ پر کھڑی وہ تاریخی توپ ہے جو آج بھی اپنی زبردست حالت میں موجود ہے۔ گوجرانوالہ شہر کے 11 دروازے تھے جو کہ زمانے کی دھول نے سب اڑا دیے۔ اب صرف چند ایک دروازے ہی نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک سیالکوٹی دروازہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ تخت دلی حاصل کرنے کے لیے ہونے والی کئی خون ریز جنگوں نے بہت سے قبیلوں اور قوموں کو بغاوت کرنے پر اکسایا۔ انہی میں سے ایک جرات سنگھ تھا جس نے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور گوجروں اور جاٹوں کو پے در پے حملے کر کے شکست دے کر گوجرانوالہ کے نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مہان سنگھ نے سلطنت کو مزید وسعت دی، جبکہ سکھوں کی وسیع سلطنت کا مالک راجہ رنجیت سنگھ بھی اسی شہر میں پیدا ہوا، اور لاہور کو فتح کرنے کے بعد دارالحکومت گوجرانوالہ سے لاہور میں منتقل کر دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کے جانشین تخت نشینی کے لیے آپس میں خون ریزی میں ملوث ہو گئے، جس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا، اور 1839 میں سکھوں کو شکست دے کر انگریز گوجرانوالہ پر قابض ہو گئے۔ لیکن اس قبضے سے پہلے یہاں کے جاٹوں اور گوجروں نے ریاست میسور کے سلطان ٹیپو کی طرح انگریزوں کو میدان جنگ میں شکست بھی دی، اور لاہور کے برعکس یہاں شدید مزاحمت بھی جاری رکھی۔ یہاں کے لوگوں کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے اپنی 100 سالہ تاریخ میں انگریز حکومت نے پہلی بار 1919 میں شہر کی آبادی پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔
लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आज़ादी की तरफ को ना मिटा सके और ये जद्दोजहद पाकिस्तान बनने के बाद 1947 तक जारी रही। रावी और दरियाए चिनाब के दरमियान वाक़या इस ज़रख़ेज़ सरज़मीन का कुल रकबा 240 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर तकरीबन 23 लाख अफराद आबाद हैं। गुजरांवाला शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। गुजर, जट, राजपूत, अराई, अवान और सैयद यहाँ की बड़ी बरादरियाँ हैं। ताहम इस शहर में गैर मुस्लिम आबादी भी कलील तादाद में मौजूद है। यहाँ के लोगों की ज़ुबान पंजाबी है, जबकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू के अलावा डोगरी और माजकी भी बोली जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि माजी में यहाँ के सनतकार असला साजी में महारत रखते थे और असला साजी में उनका कोई सानी नहीं था, वैसे ही आज के जदीद दौर में यहाँ के सनतकार पूरी दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवाया हुआ है। आपको ये जानकर इंतहाई हैरत होगी कि पाकिस्तान के 1947 में वजूद में आने के वक़्त यहाँ पर सिर्फ 40 छोटे बड़े कारखाने मौजूद थे, लेकिन अब सनती शहर होने की वजह से यहाँ पर तो 150 से ज़्यादा सिर्फ पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। गुजरांवाला में 6,500 से ज़्यादा कारखाने और फैक्ट्रियाँ कायम की गई हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तनों, चमड़े के जूतों और टेक्सटाइल यूनिट शामिल हैं, जो कि पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। जबकि पाकिस्तान का पहला प्रेशर कुकर और पहली प्लास्टिक चेयर भी यहीं इसी शहर में बने थे। सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला को सनती शहर होने की वजह से इन तीनों को मजमूई तौर पर गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा 7 करोड़ एकड़ ज़मीन की वजह से गुजरांवाला के बासमती चावल पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, जबकि चावलों के एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ पर मिलने वाला ज़र मुबादला ने $2 मिलियन यानी पाकिस्तानी 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा है। गुजरांवाला शहर का जिक्र हो और इनके खानों का जिक्र ख़ासकर चिरों और बटेरों का ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अगर आप गुजरांवाला से चिड़े खा चुके हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर आगाह करें। इस्लामाबाद की तरफ से आते हुए जीटी रोड पर इस शहर में दाखिल होते ही आपको चिड़े, बटेरे, सीरी पायो, कड़ाही वगैरह की खुशबुएं अपनी जानब खींच लेती हैं और शहबाज रेस्टोरेंट के चिड़ों का पूरे गुजरांवाला में कोई सानी नहीं। जबकि गन्नी के सीरी पाए, जो कि लाहौर फज्जे के पाए के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, वो भी लाजवाब हैं। आपको ये जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि यहाँ के लोग रोज़ाना का 70 टन से ज़्यादा गोश्त खा जाते हैं। जी हाँ, 70 टन से ज़्यादा। और मजाक के तौर पर ये भी कहा जाता है कि गुजरांवाला के तो बकरे भी गोश्त खाते हैं। दर हकीकत ये खुश खुराक लोगों का शहर है, जबकि अच्छा खाना और अपने मेहमानों को अच्छा खिलाना पसंद करते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में खुद कफ़ील होने की वजह से यहाँ की देसी मिठाइयाँ मुल्क भर में मशहूर हैं। राय वाली की कुल्फ़ी, बाबा की कुल्फ़ी शोहरत हर ज़ुबान ज़देआम है। इसके अलावा गुजरांवाला की बादामों वाली सरदाई तो आपके अंदर ठंडक पैदा कर देगी और इसे पीने के बाद आप गर्मी में भी सुकून महसूस करेंगे। इन खानों और जायकों का सुनकर अगर आपके मुंह में भी पानी आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ के औसतन 20 लोगों में से एक पहलवानी अखाड़े से वाबस्ता है, जबकि गुजरांवाला ने बड़े सगीर के मशहूर पहलवान पैदा किए, जिन्होंने अपनी महारत और ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। दुनिया के माया नाज कामा पहलवान, जो कि नाकाबिले शिकस्त भी रहे, उन्होंने रुस्तम ज़मां का खिताब पाया, वो भी गुजरांवाला ही में पैदा हुए। एक और गुजरांवाला के पहलवान रहीम सुल्तानी वाला ने रुस्तम हिंद का खिताब हासिल किया। अब आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि यहाँ का लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद यहाँ की कुल आबादी का 87% बनती है, जबकि यहाँ अजीम फ़नकारों, अदीबों, मौसीकारों और गुलकारों ने भी जन्म लिया और शोहरत की मंजिलें हासिल की।
اسٹیج کی دنیا کے بےتاب بادشاہ اور کامیڈین امان اللہ اسی سرزمین پر پیدا ہوئے، جبکہ آج ٹی وی کے حسب حال پروگرام کی جان سہیل احمد عرف عزیزی کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ امان اللہ اور سہیل احمد کے ساتھ ساتھ ببو برال بھی اسی شہر کے باسی تھے، جبکہ برِ صغیر کے سب سے بڑے کامیڈین منور ظریف بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے اور ایک لمبے عرصے تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ اس کے علاوہ مشہور اداکارہ بشریٰ انصاری بھی اسی شہر میں پلی بڑھی۔ لیکن آپ کے لیے یقیناً حیرت کی بات ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے سنگر عاطف اسلم گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد میں پلے بڑھے۔ اس سب سے بڑھ کر پاکستانی فوج کے موجودہ آرمی چیف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فلم سٹار گووندا کے والد ارون کمار آہوجا بھی گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے، جبکہ رتک روشن کے دادا روشن لال ناگڑ مشہور میوزک ڈائریکٹر بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ آخر میں بات کریں تو دوسرے شہروں کی طرح اس شہر میں بھی تاریخی عمارتیں موجود ہیں، جن میں سکھ دور اور بعد میں انگریز دور کی عمارتیں بھی نظر آتی ہیں۔ امن آباد میں موجود روری گردوارہ سکھوں میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر سکھوں کے پیشوا بابا گرو نانک نے قیام کیا تھا۔ اس کے علاوہ سکھوں کے پرانے دور کی حویلیاں ہیں، جن میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حویلی سر فہرست ہے اور آج بھی موجود ہے، جبکہ سکھوں کے کئی گردوارے آج بھی اس شہر میں پائے جاتے ہیں۔ شہر کا شیراں والا باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ مغلیہ دور کے 11 دروازوں میں سے صرف ایک سیالکوٹی دروازہ آج بھی ماضی کی داستان سناتا ہے۔ 1906 میں انگریز سرکار نے فیصل آباد کی طرح یہاں بھی شہر کے وسط میں گھنٹہ گھر تعمیر کروایا تھا، جبکہ پنجاب کا پہلا ریلوے اسٹیشن بھی انگریزوں نے گوجرانوالہ میں قائم کیا، اور اسٹیل کا بنا ہوا الیگزینڈر برج بھی 1852 میں انگریزوں نے ہی تعمیر کیا تھا، اور آج بھی اس پر سے ریل کار گزرتی ہے۔ دوستو، گرمیوں میں گوجرانوالہ کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور دھند بھی شدید ہوتی ہے اور درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت ہی نئی معلومات فراہم کر کے گئی ہوگی۔ آئندہ بھی مزید اچھی معلومات والی ویڈیوز آپ کے لیے ہم لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔